اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لوئی تاشی کے الفاظ کے جواب میں باری باری منصور بن احمد نے کیتھرین اور سیمر کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، جھوٹ مت بولنا، سچائی پر رہتے ہوئے مجھے بتانا، کیا تمہیں کسی نے زبردستی یہاں تو نہیں روک رکھا؟ جان سے مارنے کی دھمکی تو نہیں دی کسی نے؟ کوئی لوب لالچ تو نہیں دیا گیا؟ اس بار سیمر بولی اور کہنے لگی، امیر آپ کیسی گفتگو کرتے ہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کے دو لشکری ہمیں اٹھا کر یہاں لائے، لیکن یہاں ہماری تعلیم و تبلیغ کے لیے محترم لوئی تاشی نے اپنے ایک مسلم مبلغ کا اہتمام کیا جو ہمیں اسلام کے متعلق تعلیم دیتا رہا، اور یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم دونوں مسلمان ہو گئیں۔ اب مسلمان ہونے کے ناطے ہم کبھی اور کسی صورت واپس نہیں جائیں گی۔ اب تو میری بہن دوقزہ میرے لیے اجنبی ہے، اگر وہ لاکھ منتیں کرے تب بھی میں اس کے پاس نہ جاؤں۔ سیمر جب خاموش ہوئی تب منصور بن احمد نے کیتھرین کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، خاتون، تمہارا باپ ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، تمہارے کیا خیالات ہیں؟ اس پر کیتھرین بولی اور کہنے لگی، امیر جو کچھ اس سے پہلے میری بہن سیمر نے کہا ہے، یوں جانو وہ میری ہی ترجمانی ہے۔ اب ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ میرا باپ عیسائی ہے، ہم مسلمان ہیں، لہٰذا ہم میں بڑا بہت اور بڑی دوریاں اور یوں کہیے کہ بڑا فاصلہ ہو گیا ہے۔ اب میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق افرا تاتار قبائل سے ہے۔ یہاں ہم دونوں کا مرنا، یہیں ہم دونوں کا جینا ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کیتھرین رکی، پھر دوبارہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، امیر ہم چونکہ مسلمان ہیں لہذا ہمارا مرنا جینا اب یہاں ہے، اور آپ سے یہ بھی انکشاف کروں کہ یہاں ہمیں کسی نے نہ زبردستی روکا ہے، نہ ہمیں کوئی لوب لالچ دیا گیا ہے، اور نہ ہم پر کسی نے خوف ڈر طاری کیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے مسلمان ہوئیں، اور اپنی مرضی اور خواہش سے اور اپنی ارادت مندی کے تحت ہمیشہ یہاں رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے میری آپ سے التجا ہے کہ خدا کے لیے ہمیں واپس نہیں بھیجیے گا۔ جن کے پاس ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں وہ عیسائی ہیں، ہم مسلمان ہیں، کیا آپ مسلمان لڑکیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ کیتھرین کے ان الفاظ پر منصور بن احمد گہری سوچوں میں ڈوب گیا تھا اور کہنے لگا، اگر تم واقعی اسلام قبول کر چکی ہو اور اپنی مرضی اور رضامندی اپنی خوشی سے یہاں قیام کیے ہوئے ہو اور یہیں رہنا چاہتی ہو، تو پھر میں تم دونوں سے کہوں گا کہ کوئی تمہیں ہم سے زبردستی چھین نہیں سکتا۔ اگر کسی نے ایسے کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ہاں، اگر کوئی آپ دونوں کو لے جا سکتا تو اسے ہمارے جسموں ہماری لاشوں پر سے گزرنا ہوگا۔ پھر اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے لوئی تاشی کہنے لگا، جس معاملہ پر میں گفتگو کرنا چاہتا تھا کر چکا، اب تم ان ساری بچیوں کو ساتھ لے جاؤ اور دعوت کا اہتمام کرو۔ اس پر لوئی تاشی کی بیوی، بیٹی کیتھرین اور سیمر وہاں سے اٹھ کر مطبخ کی طرف گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد منصور بن احمد بولا اور اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پہلے یہ بتاؤ کہ کیا آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کی اس متوقع حملے کی اطلاع برکائی خان کو کر دی گئی ہے؟ منصور بن احمد کے اس سوال پر جواب میں لوئی تاشی بولا اور کہنے لگا، امیر جس وقت ہمیں ہیشون کے حملے کی خبر ملی تھی اسی وقت یہ خبر برکائی خان کو پہنچا دی گئی تھی، اور امید ہے کہ برکائی خان کا ایک لشکر آج ہی یہاں پہنچ جائے گا۔ یہ الفاظ سن کر منصور بن احمد کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہا، آخر اس نے باری باری لوئی تاشی اور یانگ خان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، لوئی تاشی، یانگ خان، تم دونوں ذرا سوچ کر مجھے یہ بتاؤ، جس سمت سے آرمینیا کا بادشاہ ہیشون کوہستان قیچاک کے ساتھ ہماری بستیوں کی طرف آ رہا ہے، تو ان بستیوں کی طرف آنے کے لیے کوہستانی سلسلہ کے اندر کتنے درے ہیں؟ اس پر لوئی تاشی اور یانگ خان نے کچھ دیر تک صلاح مشورہ کیا، سوچا، پھر لوئی تاشی بولا اور کہنے لگا، اس کوہستانی سلسلے کے اندر ہماری بستیوں کی طرف آنے کے لیے درے تو بہت ہیں، لیکن زیادہ تر وہ شمال مغرب کے رخ پر ہیں اور اسی طرف سے ہیشون نے آنا ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے منصور بن احمد نے فیصلہ کیا اور لوئی تاشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر بہت سے درے ہیں تو پھر سب سے آخر میں جو 3 درے ہیں ان کا انتخاب کر لیا جائے، یا تو یوں کہہ سکتے ہو کہ جس سمت سے ہیشون آئے گا اس سمت سے جو درے شروع ہوتے ہیں ان میں جو پہلا درہ آئے گا اس کے پیچھے گھات میں لوئی تاشی تم خود ہوگے، اور تمہاری کمانداری میں وہ لشکر ہوگا جو برکائی خان کی طرف سے یہاں پہنچے گا۔ دوسرے درے پر حسام الدین جوگندار ہوگا، میں حسام الدین اور شرف الدین جو لشکر لے کر یہاں سے نکلا کرتے ہیں وہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، ایک حصہ میرے پاس رہے گا، دوسرا حسام الدین کے تحت ہوگا، دوسرے درے کی گھات میں حسام الدین ہوگا اور تیسرے درے کی گھات میں میں خود ہوں گا۔ اب میں تمہیں وہ تفصیل بتاتا ہوں جس کے تحت ہم نے ہیشون پر ضرب لگانی ہے۔ ظاہر ہے ہم شروع کے 3 دروں پر قبضہ کر چکے ہوں گے، لہٰذا ہیشون کو کوہستانی سلسلہ کے اندر وادی میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا، اس بنا پر وہ ہماری بستیوں میں گھس کر حملہ آور نہیں ہو سکے گا۔ اس کے باوجود جب میں حسام الدین اور شرف الدین خود ہی لشکر لے کر جایا کرتے تھے تو ہماری غیر موجودگی میں جو لشکر یہاں ہوا کرتا تھا وہ لشکر یانگ خان کی کمانداری میں رہے گا، اور یانگ خان
یہیں اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے رہے گا۔ آرمینیا کا بادشاہ ہیشون جب پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھے گا، اس سمت آئے گا، تو اس کی پہلی کوشش یہی ہوگی کہ جو پہلا درہ آتا ہے اس کے ذریعے وہ ہمارے علاقوں میں داخل ہو جائے۔ لیکن اس کے ایسا کرنے سے پہلے ہی میں اپنی گھات کے درے سے نکل کر شاہراہ پر آؤں گا تاکہ ہیشون اور اس کے سالاروں اور اس کے لشکری مجھے دیکھ لیں۔ جب ایسا ہوگا تو شہر میں داخل ہونے کے بجائے ہیشون اپنے لشکر کو لے کر میری طرف بڑھے گا اور دروں کے ذریعے ادھر ہماری وادی میں داخل ہونے کی جرات نہیں کرے گا، اس لیے کہ ایسا کرنے کے لیے اسے 100 بار سوچنا ہوگا۔ وہ یہ بھی سوچے گا کہ اگر اس نے دروں کے ذریعے ہماری وادی میں داخل ہونے کی کوشش کی تو پشت کی جانب سے میں حملہ آور ہو کر ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ چنانچہ اپنے لشکر کو لے کر وہ میری طرف بڑھے گا۔ چونکہ اس کی نسبت میرے پاس چھوٹا لشکر ہوگا، اس بنا پر وہ خوش ہوگا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا لشکر آیا ہے جسے وہ اپنے راستے سے ہٹا دے گا۔ چنانچہ جب میں ہیشون سے اپنے لشکر کے ساتھ بھڑ جاؤں گا تو تھوڑی دیر بعد سب سے پہلے حسام الدین حرکت میں آئے گا۔ درمیانی درے سے نکل کر وہ ہیشون کے لشکر کے وسطی حصے پر حملہ آور ہوگا اور اس کے لشکریوں کو کاٹنا شروع کر دے گا، جبکہ شروع کے پہلے درے سے اس وقت لوئی تاشی تم بھی برکائی خان کے ساتھ نکلنا اور ہیشون کے لشکر کے پچھلے حصے پر حملہ آور ہو جانا۔ اس طرح ہم 3 مختلف مقامات سے ہیشون پر ضرب لگائیں گے۔ تو میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہیشون زیادہ دیر تک ہمارا مقابلہ کرنے کے بجائے شکست قبول کر لے گا اور بھاگ کھڑا ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور رکا، کچھ سوچا، پھر اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں اگر کسی کو کوئی شک ہو یا کوئی اعتراض کرنا چاہے تو اسے اجازت ہے۔ جب کسی سالار نے اٹھ کر اس منصوبہ بندی کے خلاف آواز نہ اٹھائی تب منصور بن احمد نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد آرمینیا کے بادشاہ ہیشون پر ضرب لگا کر شکست کی صورت میں اس کا تعاقب کرنے سے متعلق گفتگو ہونے لگی تھی۔ اسی روز برکائی خان کی طرف سے خاصا بڑا لشکر آرمینیا کے بادشاہ پر ضرب لگانے کے لیے پہنچ گیا تھا۔ منصور بن احمد، حسام الدین اور دیگر سالاروں نے اس روز لوئی تاشی کے ہاں کھانا کھایا۔ 2 دن بعد مخبروں نے خبر دی کہ ہیشون اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گیا ہے، لہذا منصور بن احمد اور دیگر سالار حرکت میں آئے اور جو منصوبہ بندی منصور بن احمد نے کی تھی اسی منصوبہ بندی کے تحت وہ اپنے درے میں گھات لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ آرمینیا کا بادشاہ ہیشون جب ان دروں کے قریب پہنچا تو منصور بن احمد کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ اس نے پہلے ان دروں کے ذریعے ہی ان وادیوں میں داخل ہونا چاہا جن وادیوں میں فرات آتار کی بستیاں تھیں، لیکن اسی لمحہ اپنے درے سے نکل کر منصور بن احمد شاہراہ پر آ گیا۔ تب ہیشون اور اس کے سالار چونکے تھے۔ انہوں نے یہ سوچا اگر انہوں نے درے میں داخل ہو جانا چاہا تو جو لشکر شاہراہ پر نمودار ہوا ہے ان کی پشت پر حملہ آور ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے ان کے سامنے ایسے کئی لشکر آئیں جو ان کے لیے نقصان کا باعث بن جائیں۔ چنانچہ درے کے ذریعے وادیوں میں داخل ہونے کے بجائے وہ آگے بڑھا تاکہ منصور بن احمد پر ضرب لگائیں۔ منصور بن احمد نے جب دیکھا کہ آرمینیا کا بادشاہ ہیشون اندر وادیوں میں داخل ہونے کے بجائے اس کی طرف پیش قدمی کرنے لگا ہے تب اس نے جرأت مندی سے جوش و ولولہ کے ساتھ دشمن پر جھپٹ پڑنے کے لیے لشکر کو تھوڑا سا آگے بڑھایا اور جس درے میں حسام الدین تھا اس درے سے ذرا قریب ہو کر جب حملہ آور ہونے کے لیے ہیشون مزید قریب آیا تب منصور بن احمد نے عجیب جذبہ اور ولولہ کے ساتھ دل دہلا دینے والی تکبیریں بلند کی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہیشون کے لشکر پر حملہ آور ہونے میں پہل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ مزید آگے بڑھا اور ہیشون کے لشکر پر بھرپور طور پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ منصور بن احمد کا یہ حملہ اتنا تیز تھا کہ ہیشون کے لشکر کو جو منصور بن احمد کے لشکر سے کئی گنا بڑا تھا روک دیا گیا تھا۔ اسی لمحہ حسام الدین بھی حرکت میں آیا اور ہیشون کے لشکر کے پہلو میں حملہ آور ہوا۔ حسام الدین کے ساتھ ہی ساتھ لوئی تاشی بھی تکبیریں بلند کرتا ہوا برکائی خان کے مہیا کردہ لشکر کے ساتھ جوش و جذبہ سے حملہ آور ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک ہولناک رن پڑا۔ آرمینیا کا بادشاہ 3 مختلف جگہوں سے حملہ آور ہونے کی اس منصوبہ بندی کو زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا۔ بہت جلد اس کے لشکر کی حالت غیر ہو گئی۔ ہیشون کے پاس شکست قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ بچا تھا اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ منصور بن احمد، حسام الدین اور لوئی تاشی نے ہیشون کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ تعاقب کے دوران ہی ہیشون کے بہت سے لشکریوں کو موت کی گھاٹ اتار کر اس کے لشکر کی تعداد کو مزید کم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بچے کھچے لشکر کو لے کر ہیشون آرمینیا کی طرف بھاگ گیا تھا۔ تعاقب ترک کر کے جب منصور بن احمد اس جگہ پہنچا جہاں جنگ ہوئی تھی اور جہاں اپنے پڑاؤ کی ساری چیزیں ہیشون چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، ابھی منصور بن احمد اپنے گھوڑے سے اتر کر کھڑا ہی ہوا تھا اور حسام الدین اور لوئی تاشی بھی اس کے پاس آئے تھے کہ ایک لشکری بھاگا بھاگا آیا اور منصور بن احمد کو مخاطب کر کے بولا، امیر، ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہلاکو خان کی بیوی دوقوزہ خاتون کی چھوٹی بہن نے قیام کر رکھا تھا وہ اس جنگ کے دوران بری طرح زخمی ہوئی ہے۔ وہ شخص اپنی بات پوری نہ کر سکا، اس لیے کہ غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے منصور بن احمد نے پوچھ لیا،
وہ لڑکی کہاں اور کیسے زخمی ہوئی؟ اس پر وہ لشکری پھر بولا اور کہنے لگا قبیلے کی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ وہ بھی لشکر میں شامل تھی۔ مجھے بتایا گیا ہے اس نے اور آرمینیا کے بادشاہ کی بیٹی کیتھرین نے باقاعدہ طور پر جنگ میں حصہ لیا ہے۔ جہاں تیر اندازی کرنا پڑی وہاں انہوں نے تیر اندازی کی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لشکریوں کو پانی بھی پلا رہی تھی، اس لیے کہ ہمارے قبیلے کی بہت سی لڑکیاں بھی وہ کام کر رہی تھی۔ بتانے والے نے مجھے بتایا ہے کہ اس دوران دشمن کے کچھ تیر اندازوں نے تیر اندازی کی، جس کی بنا پر کئی تیر ہلاکو خان کی بیوی دوقوزہ کی چھوٹی بہن سیبر کو زخمی کر گئے اور اب وہ زندگی اور موت کے کشمکش میں مبتلا ہے، جبکہ طبیب اس کی زخموں کی برہم پٹیاں کرنے میں مصروف ہیں۔ سب کچھ سننے اور جاننے کے بعد منصور بن احمد اس لشکری کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ حسام الدین اور لوئی تاشی بھی اس کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ اس لشکری نے منصور بن احمد کو اس جگہ لا کھڑا کیا تھا۔ چند نوجوان گول دائرے کی صورت میں کھڑے تھے۔ انہوں نے جب منصور بن احمد، حسام الدین اور لوئی تاشی کو آتے دیکھا تو ایک طرف ہٹ گئے۔ منصور بن احمد نے آگے بڑھ کر دیکھا، ہلاکو کی بیوی دوقوزہ کی چھوٹی بہن سیمر زمین پر پڑی تھی اور ایک چادر تہہ کر کے تکیہ کے طور پر اس کے سر کے نیچے رکھ دی گئی تھی۔ منصور بن احمد آگے بڑھ کر سیمر کے پاس بیٹھ گیا۔ سیمر نے ایک گہری نگاہ اس موقع پر منصور بن احمد پر ڈالی۔ ہلکا سا تبسم ہونٹوں پر نمودار ہوا۔ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے ہی منصور بن احمد نے اسے مخاطب کر لیا۔ دوقوزہ کی چھوٹی بہن، یہ تم نے کیا کیا؟ تم ہمارے ہاں مہمان تھی، تمہیں کیا ضرورت پیش آ گئی کہ تم لشکر میں شامل ہو گئیں؟ عین اس موقع پر ایک طرف سے کیتھرین بھی بھاگتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ شاید اسے بھی سیمر کے زخمی ہونے کی اطلاع کر دی گئی تھی۔ منصور بن احمد نے پھر سیمر کو مخاطب کیا، کم از کم لشکر میں شامل ہونے سے پہلے تم نے کسی سے پوچھ لیا ہوتا، کسی سے مشورہ ہی کر لیا ہوتا، کوئی تمہیں اچھا مشورہ دے دیتا۔ اس پر بڑی جرأت مندی کی مظاہرہ کرتے ہوئے سیمر کہنے لگی، امیر، میں اور کیتھرین دونوں اب مسلمان ہیں اور ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم لشکر میں شامل ہو کر نہ صرف دشمن کے خلاف اپنے لشکریوں کی شانہ بشانہ جنگ کریں بلکہ زخمیوں کی دیکھ بھال اور سپاہیوں کو پانی پلائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ہم لشکر میں شامل ہوئی تھی۔ یہ کیتھرین بھی میرے پاس آ گئی ہے۔ امیر، آپ جانتے ہیں کیتھرین آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کی بیٹی ہے۔ اس وقت ہیشون یہاں حملہ آور ہوا تھا۔ کیا یہ غیر معمولی بات نہیں کہ اپنے باپ کے مقابلہ کرنے کے لیے کیتھرین میدان میں اتری؟ یہ بھی میرے ساتھ دشمن کے خلاف تیر اندازی کرنے کے ساتھ مشکیزہ اپنے گلے میں ڈالے اپنے پیاسے لشکریوں کو پانی بھی پلا رہی تھی۔ امیر، آپ سے کہنے کے لیے میرے پاس بہت سی باتیں ہیں اور بہت سے انکشافات ہیں، لیکن شاید اس وقت تک میری زندگی میرے ساتھ وفا نہ کرے۔ امیر، میری موت میرے سامنے رقص کر رہی ہے۔ دھواں دھواں حیولے بڑی تیزی سے مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ مرنے سے پہلے میں آپ سے کیتھرین کے متعلق ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے سیمر کو خاموش ہو جانا پڑا۔ کچھ دیر وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، پھر کہنے لگی، امیر، جو بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ سیمر کی آواز پھر ڈوب گئی۔ کچھ دیر وہ بولنے کی کوشش کرتی رہی لیکن بول نہ سکی۔ آخر اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی اور وہ اس فانی دنیا سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئی۔ سیمر کے مرنے پر کیتھرین بری طرح اس سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کی ہچکیاں، اس کی سسکیاں اور رونے کی آوازیں سب کو پریشان کر رہی تھیں۔ اس موقع پر لشکر میں جو دوسری عورتیں لشکریوں کو پانی پلانے کا کام کر رہی تھیں وہ بھی آ گئی تھیں۔ پھر سیمر کی لاش کو اٹھا لیا گیا۔ سب لوگ پریشان اور فکر مند تھے۔ تھوڑی دیر بعد سیمر کو کوہستانی سلسلے کے ایک قدرے کم بلندی کے ٹیلے پر دفن کر دیا گیا تھا۔